السلام علیکم دوستو 27 فروری 2019 کو پاکستان ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس کے درمیان جو مقابلہ ہوا تھا، اس کے بارے میں انڈین ایئر فورس نے جھوٹ بول کر اپنی ناکامی چھپانے کی کوشش کی۔ پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کے دانت کٹے کر کے ایسی دھول چٹائی کی تھی کہ وہ آنے والے کئی برسوں تک اپنے زخم چاٹتا رہے گا۔ خبریں گرم تھی کہ بھارت درفرد پاکستانی سرحدی خلاف ورزی کا ڈرامہ رچانے کی تیاری کر رہا ہے۔ بھارت نے 26 فروری 2019 کو رات 3 بجے پاکستانی سالمیت کے خلاف شب میں ایئر ڈیفنس کے ریڈاروں پر بھارتی فضائیہ کے طیاروں کو 4 جگہوں پر دیکھا گیا۔ جنوب میں سر کریک کی جانب رحیم یار خان کے علاقے میں، پانچلکھ سیکٹر میں اور شمال کی طرف بالاکوٹ آزاد کشمیر کے علاقے میں۔ آزاد کشمیر کے ایریا میں یہ کل 20 طیارے تھے، جن میں 12 میراج 2000 لڑاکا طیارے اور 8 Su-30 فائٹر طیارے شامل تھے۔ 1 درجن طیارے اندر کی طرف آئے اور ان میں سے 4 طیارے اپنا پے لوڈ گرا کر تیزی سے دم دبا کر بھاگ گئے، کیونکہ ان کی خبر لینے کے لیے پاک فضائیہ کے جہاز ان کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ اس حملے سے بنیادی ڈھانچے کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا اور نہ ہی کوئی شخص زخمی ہوا۔ انڈین ایئر مارشل RG کپور نے اسی روز ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فضائیہ نے سرجیکل اسٹرائیک کے طور پر بالاکوٹ میں جیش محمد کے دہشت گردوں کو تربیت دینے والے کیمپ کو تباہ کر دیا۔ اس حملے میں منصوبے کے مطابق ہر چیز تباہ کر دی گئی اور 300 سے زیادہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ DGSPR نے اس بے بنیاد خبر کو سختی سے تردید کیا اور واضح کیا کہ کچھ بھارتی طیاروں نے بالاکوٹ کے علاقے پر حملہ ضرور کیا، لیکن جب پاک فضائیہ کے طیارے مقابلے کے لیے فضا میں بلند ہوئے تو بھارتی طیارے تیزی سے واپس جاتے ہوئے اپنے پے لوڈ جنگل میں پھینک کر فرار ہو گئے۔ وہ کسی بھی قسم کا دہشت گردی کا کیمپ نہیں تھا، لیکن اب پاکستان جوابی کارروائی کا محفوظ رکھتا ہے۔ دشمن نے پاکستان کے 16 علاقے کو نشانہ بنایا، لیکن ہماری قیادت نے بھارتی سرماؤں کے ملٹری ٹارگٹس کا انتخاب کیا، کیونکہ یہ عدد کی ملٹری قیادت تھی جس نے پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کو چیلنج کیا۔ انتہائی احتیاط کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں 6 نشانے چنے گئے جو گریجن علاقوں کے ڈیپو وغیرہ تھے۔ 27 فروری 2019 کو صبح 9 بجے سورج کی چمکتی ہوئی سنہری روشنی میں ہمارے کچھ JF-17 تھنڈر طیارے، چند میراج طیارے اور ایئر بورن ارلی وارننگ طیارے صاحب بردوش ہوا ہو گئے۔ پاک فضائیہ کے تمام ہواباز اپنے سروں پر کفن باندھے محوی پرواز تھے، کیونکہ ان کی نظر وطن کی حفاظت و حرمت سے بڑھ کر اور کوئی متاع حیات نہ تھی۔ ان تمام طیاروں کے ریڈار کنٹرولر گروپ کیپٹن الیاس تھے، جو سرحد پار کی صورتحال سے مسلسل آگاہ کر رہے تھے۔ عمومی طور پر اس انتہائی خفیہ مشن میں نظم و نسق کے لحاظ سے خاموشی تھی، مگر جو لائن آف کنٹرول قریب آ رہی تھی، سرحدی سرگرمیوں میں تیزی سے مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ ادھر ہمارے ہوابازوں کی تیزی سے چلتی ہوئی انگلیاں بڑی سرعت کے ساتھ کاکپٹ میں مختلف میٹرز اور آلات سے محوی گفتگو تھی۔ ہمارے شاہینوں نے بڑے اعتماد سے اپنی سرحدوں کے اندر رہتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں 6 ٹارگٹس کو لاک کیا، جو سب کے سب ملٹری ٹارگٹس تھے، اور ثبوت کے طور پر ان کی ویڈیو بھی بنائی جو بعد میں چیدہ غیر ملکی مبصروں اور صحافیوں کو بھی دکھائی گئی۔ جب ٹارگٹس کو لاک کر کے فائٹر طیارہ اپنا ہتھیار اس کی طرف لانچ کرتا ہے تو پھر طیارہ ہی کے ذریعے اسے ٹریک اور گائیڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے مطلوبہ ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا سکے، اور تمام اہم امور صرف 15 سے 20 سیکنڈ میں مکمل کرنا اشد ضروری ہے۔ دشمن کا کسی بھی قسم کا جانی نقصان مقصود نہیں تھا، صرف متنبہ کرنا ضروری تھا۔ اس لیے منصوبے کے مطابق تمام ہتھیاروں کو اصلی ملٹری ہدف سے تقریباً 1000 گز دور گرایا گیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے میراج 3 اور 5 سے نیسکوم 2x4 ہتھیاروں کو استعمال کیا گیا، جن کی رینج 60 سے لے کر 120 کلومیٹر ہے، جنہیں پاکستان خود تیار کر رہا ہے۔ ایک ہتھیار کی قیمت تقریباً 70 سے 80 لاکھ پاکستانی روپے ہے، جبکہ بھارتی فضائیہ نے اسرائیل سے حاصل کیے ہوئے بم استعمال کیے۔
اس ایک بم کی قیمت تقریباً پاکستانی 9 کروڑ روپے ہے، یعنی دشمن 36 کروڑ روپے کا اسلحہ ضائع کر کے بھی اپنا مقصد حاصل نہ کر سکا، جبکہ پاک فضائیہ نے بھارت کے مقابلے میں 8 گنا سے بھی کم خرچے میں دشمن کی صفوں پر لرزطواری کر دیا اور عملی طور پر ثابت کر دکھایا کہ پاکستان اپنے دفاع کو مکمل قوت و صلاحیت رکھتا ہے، لیکن وہ جنگ کے بجائے امن کا خواہاں ہے۔ ہتھیاروں کو اپنے حد تک گائیڈ اور ٹریک کرنے کے اہم امور گروپ کیپٹن بہیم سر انجام دے رہے تھے۔ پاکستانی ہوا بازوں کی کارروائی سے دشمن کی صفوں میں ایسا لرزطواری ہوا کہ پریشانی کے عالم میں دشمن نے اپنا ہی Mi-17 ہیلی کاپٹر مار گرایا۔ اتنے میں ہمارے ہوا بازوں نے اپنے جہازوں کے ریڈار پر دیکھا کہ ان کے مقابلے کے لیے بھارتی فضائیہ کے 4 جہازوں کی فارمیشن میں کافی طیارے آ رہے تھے۔ ریڈار گراؤنڈ کنٹرولر اور AEW&C پلیٹ فارم بھی اس امر کی تصدیق کر رہا تھا۔ فوراً ہی ہمارے شہبازوں کی عقابی نگاہوں نے اپنے طیاروں کی شناختی لائبریری سے یہ اندازہ کر لیا کہ ان میں سے کچھ MiG-21، کچھ میراج 2000 اور کچھ Su-30 ہے۔ ہمارے پائلٹس کے مقابلے میں یہ تعداد 4 گنا زیادہ تھی۔ اس نازک موقع پر وطن کے سرمایہ افتخار شاہینوں نے کمالی مہارت اور ہنرمندی سے کرگسوں کا مقابلہ شروع کر دیا۔ یہ زرمگاہ جو آزاد کشمیر کے راجوری سیکٹر میں سجی ہوئی تھی اور ہم فضائی حربی مورچہ جو 15,000 فٹ سے لے کر 30,000 فٹ کے درمیان لڑا جا رہا تھا، مد مقابل آنے والے بڑی تیاری سے آئے تھے اور دشمن کے اکثر طیارے BVR میزائل سے لیس تھے۔ بیونڈ ویژول رینج میزائل وہ ہوتے ہیں جو عمومی حد نگاہ سے بھی آگے، یعنی 15 سے 75 کلومیٹر تک اپنے طیاروں کو مخصوص خوبی اور صلاحیت کے مطابق ہدف کو شکار کر سکے۔ اس لیے ونگ کمانڈر نعمان نے اپنے ٹیم ممبر سے کہا کہ جو طیارہ سرحد پار کر کے ہمارے ملک کے لیے خطرہ بنے اسے فوراً نشانہ بنایا جائے۔ اس دوران پاک فضائیہ کے EW پلیٹ فارم نے دشمن کے جہازوں کے ریڈار اور RT کو جیم کرنا شروع کر دیا، جس سے ان کی پریشانی میں حد درجہ اضافہ ہو گیا اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور انہوں نے اس گمبھیر صورتحال میں کیا کرنا ہے۔ اتنے میں فارمیشن لیڈر ونگ کمانڈر نعمان نے اپنے تل الفاظ میں کہا کہ میں سرحد سے اندر جانے والے MiG-21 کا شکار کرتا ہوں، اور نمبر 3 جو کہ اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی تھے سے کہا کہ تم دوسرے سرحد کی خلاف ورزی کرنے والے Su-30 کو ہدف بناؤ، کیونکہ ان دونوں طیاروں کے تیور خطرناک نظر آ رہے تھے۔ اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی نے، جن کا فائٹر فلائنگ تجربہ تقریباً 2500 گھنٹے کا تھا، کمال پرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے Su-30 کو لاگ کر ایسا میزائل مارا کہ وہ قلابازی کھاتا ہو زمین بوس ہو گیا، لیکن میزائل کا شکار ہونے کے بعد اس کا منہ مقبوضہ کشمیر کی طرف پھر گیا، اس لیے اس کا ملبہ سرحد سے دوسری طرف گرا۔ ونگ کمانڈر نعمان، جن کا فائٹر جہاز اڑانے کا تجربہ تقریباً 3000 گھنٹے تھا، انتہائی سرعت کے ساتھ MiG-21 کو لاگ کیا اور ساتھ ہی میزائل داغ دیا، جو ٹھیک نشانے پر لگا۔ زمین سے لوگوں نے دیکھا کہ MiG-21 شعلوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا اور ساتھ ہی اس کے پائلٹ نے جہاز سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی اور جہاز کا ملبہ سرحد سے اس طرف گرا۔ پائلٹ بھی ملبے کے بالکل قریب گرا۔ اس نے فائر کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر مجروح جذبات نرس کشمیریوں نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ بہت جلد ہی پاک آرمی کے ایک کیپٹن نے اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ کر اسے مشتعل ہجوم سے چھڑایا اور اپنی یونٹ میں لے آئے، جہاں عمدہ چائے سے اس کی توازی کی گئی، جیسے سراہتے ہوئے بھارتی فضائیہ کے قیدی پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن نے یادگار فقرہ کہا، TS فینٹاسٹک۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق ابھینندن کو 1 مارچ 2019 کو رہا کر دیا گیا تاکہ اقوام عالم میں بھارت کو احساس ہو سکے کہ پاکستان خطے میں جنگ نہیں بلکہ امن کا خواہاں ہے۔ اس موقع پر انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے یہ کہا کر اپنے جھجھیاں مٹانے کی کوشش کی کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو نتائج مختلف ہوتے۔